السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، آج ہم توکل کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایک بندے کا اپنے رب پر کس طرح توکل ہونا چاہیے، کس قدر اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، توکل کی تعریف کیا ہے، توکل کسے کہتے ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو مکمل طور پر معلومات مل جائے گی، اور ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، آپ کو مکمل طور پر سمجھ لگ جائے گی۔ توکل کیا ہے، اس کے حوالے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میری جو اونٹنی ہے، کیونکہ اس وقت سواریاں جو تھی وہ اسی طرح جانوروں پر ہوتی تھی، تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری جو اونٹنی ہے، میں اس کو ڈھنگا مار کے اس کی آگے جو ٹانگ ہے اس میں رسی باندھ کے اس کو باندھوں اور اللہ پر بھروسہ کروں کہ یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ چوری نہیں ہوگی، یا ایسے کھلی چھوڑ دوں اور پھر توکل کروں، اللہ پر بھروسہ رکھوں، تو اس میں کون سی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے، توکل، اس میں کیا توکل ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو اس کا سبب ہے، جو ڈھنگا مارنا ہے، رسہ ہے، وہ باندھو اور پھر اپنے رب پر بھروسہ کرو، یہ توکل ہے۔ اور جو اسباب ہوں رزق کے، وہ اپنانا اور پھر اپنے رب پر توکل کرنا، یہ توکل ہوتا ہے۔ اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنا اسباب اپنانے کے بعد۔ تو جو بندہ اسباب ہی نہ اپنائے اور پھر کہے کہ میں رب پر توکل کر کے بیٹھا ہوں، یہ اتکال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں گندم بوئے بغیر، زمین میں گندم کا بیج ڈالے بغیر وہ کہے کہ میں یہاں سے گندم حاصل کروں گا، میرا رب پر بھروسہ ہے، تو یہ اتکال ہے۔ شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے بھی منع فرمایا۔ اور جو اتکال ہے، یہی ہوتا ہے کہ وہ ترک کرنا، سبب چھوڑ دینا، بیج نہ بونا، یہ اتکال ہوتا ہے۔ اور بیج بونا اور اس کو پانی دینا ٹائم پر، پھر اپنے رب پر بھروسہ کرنا، یہ توکل ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ پر توکل کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ کیوں ایسا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر بندے کو وہاں سے رزق بھی دیتا ہے۔ ہمارے جو بزرگان دین تھے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتے تھے؟ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے ایک بیٹے سے توکل کا جو پہلو تھا وہ سمجھانے کے لیے اس کو کہا کہ تم اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور پھر اپنے رب سے دعا کرو، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، مجھے کھانا عطا فرما۔ تو وہ بزرگ بیٹے کو کہتے کہ تم جا کے کمرے کے کونے میں دعا کرو، اور ادھر اپنی گھر والی کو کہتے کہ یہاں جہاں پر یہ دعا مانگتا ہے وہاں سوراخ کیا دیوار کو، اور فرمایا کہ یہاں پر کھانا رکھ دو۔ تو وہ جب دعا کر کے اٹھتا تو سوراخ میں دیکھتا تو وہاں کھانا رکھا ہوتا، وہ کھاتا، اور اس کا اپنے رب پر یقین ہوتا کہ میرا رب مجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جب بندے کا یقین ہو جائے، اندر جو دل ہے وہ مکمل طور پر اللہ پر توکل کرنے لگ جائے، تو پھر وہ توکل کی اہم منزل جو ہے وہاں پر پہنچتا ہے۔ تو ان کی بیوی اسی طرح روٹین سے کھانا رکھتی رہیں۔ ایک دن ان کی بیوی کہیں پر گئی ہوئی تھی کسی کام کے سلسلے میں، تو وہ بیٹا جو تھا وہ اپنی جگہ پر پہنچا اور دعا کی، اے رب مجھے رزق عطا فرما، مجھے کھانا عطا فرما۔ تو وہ جب اس کی ماں کو پتا چلا کہ یہ وقت ہے کھانے کا، میں نے تو کھانا رکھنا تھا، وہ دعا کر رہا ہوگا، دعا کر چکا ہوگا، تو وہ دوڑی ہوئی آئیں اور دیکھتی ہیں کہ وہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے۔ تو وہ حیران ہو گئیں اور پوچھا، یہ رزق کہاں سے آیا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو بیٹے نے بتایا، جہاں رزق رکھا ہوتا تھا ہر روز یہ وہاں سے آیا ہے، لیکن آج کا مزہ، آج اس کا ذائقہ کچھ اچھا ہے۔ تو پھر یہ جو رزق ہوتا ہے نا، پھر یہ توکل کے ساتھ اس طرح بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بندے کا بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ تو جب تک بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے ایسا رزق عطا فرمائے گا جیسا وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ پرندوں کو کیسا رزق عطا فرماتا ہے؟ فرمایا جب پرندے نکلتے ہیں
جب پرندے اپنے گھونسلوں سے صبح کے وقت نکلتے ہیں تو وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو شام کو واپس آتے ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، وہ رزق کھا کے آئے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم اپنے رب پر توکل کرنے کا حق ادا کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پرندوں جیسا رزق عطا فرمائے۔ اب توکل کا حق ادا کرنا اور پرندوں جیسا رزق، اب جو پرندے ہیں ان کو رزق کس طرح ملتا ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ جو پرندے ہیں یہ مختلف قسم کی غذائیں کھاتے ہیں، اور فرمایا جس کی جو ضرورت ہے اس کو ویسا رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر پرندے کو ایک جیسا ہی رزق دیا جائے، فرمایا ایسا نہیں، ہر پرندے کو اس کی ضرورت کا رزق دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک پرندہ پایا جاتا ہے ہنس نامی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سچے موتی کھاتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ تو وہ لاکھوں کروڑوں پرندے ہیں اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ صبح و شام ان کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو وہ ظاہری اسباب، ایک انسان ہے وہ صبح کے وقت اٹھتا ہے اور جاتا ہے جہاں اس کا جانا ہوتا ہے، اڈے پہ جائے، وہ دکان پہ جائے، وہ کاروبار کرنے مارکیٹ میں جائے، مزدوری کرنے جائے، جہاں جاتا ہے اس کا طے ہوتا ہے کہ یہاں جاؤں گا یہاں سے رزق ملے گا۔ فرمایا پرندوں کا کوئی مخصوص اڈا نہیں ہوتا، وہ اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا رزق عطا کرے گا جیسا پرندوں کو عطا فرماتا ہے، اور ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ رابعہ بصری، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ معتبر روایت ہے کہ ان کے ہاں ایک مہمان آیا تو خادمہ نے عرض کی کہ گھر میں ایک روٹی رکھی ہوئی ہے، تو مہمان کافی زیادہ تھے، 3-4 مہمان تھے، تو وہ خادمہ کہنے لگی گھر میں ایک روٹی ہے تو یہ جو مہمان ہیں ان کے لیے کم از کم 8-10 روٹیوں کا انتظام تو ہونا چاہیے۔ تو رابعہ بصری نے کہا کہ یہ جو ایک روٹی رکھی ہوئی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ تو کہتے ہیں وہ خادمہ نے وہ روٹی جو ہے صدقہ کی، اور کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، آگے ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا کہ میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ تو رابعہ بصری کے پاس جب کھانا لایا گیا تو دیکھا کہ اس میں 4 روٹیاں تھیں۔ تو خادمہ سے کہا فوراً جاؤ اس کو کھانا واپس کرو اور کہو کہ غلطی سے ہمارے گھر آیا ہے، یہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ وہ کھانا لے کر واپس چلا گیا۔ اسی طرح تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، پھر کھانا آیا، پھر دیکھا تو اس میں 8 روٹیاں تھیں، اس کو بھی واپس کر دیا۔ پھر دیکھا پھر 10 روٹیاں آئیں تو پھر اس کو رکھ لیا اور فرمایا کہ ہاں یہ اب ہمارا کھانا ہے، اس کو اب مہمانوں کو بھی کھلاؤ اور اس سے ضرورت پوری کرو۔ تو جو خادمہ تھی وہ حیران ہوئی کہ پہلے 4 روٹیاں آئیں، 8 آئیں، آپ نے وہ واپس کر دی، اب 10 آئیں تو اب رکھ لی۔ فرمایا میرے رب کا وعدہ ہے جو میری راہ میں ایک دیتا ہے تو میں اس کو 10 عطا کرتا ہوں۔ تو ان کا توکل تھا، ان کا اللہ پر بھروسہ تھا کہ میرا رب مجھے 10 عطا کرے گا، تو اسی لیے وہ واپس کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور 10 روٹیاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دی۔ تو یہ ہوتا ہے توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ جس طرح بندہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایسا ہی پھر اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے جیسا اس کا گمان ہی نہیں ہوتا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسا بندہ اپنے رب کے بارے میں گمان کرتا ہے۔ تو اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ توکل کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ توکل کرنے والا جو ہے اس کو قبر کے سوالات میں بھی آسانی ہوگی۔ اب کچھ لوگ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں توکل کے ساتھ جو ضد ہے اس کی اتکال کہ اسباب اختیار کیے بغیر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، یہ آقا کریم علیہ السلام کے دور میں بھی تھے۔ وہ یمن سے آتے تھے اور زاد راہ اپنے سفر کے جو اخراجات تھے وہ ساتھ نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے ہم متوکلین ہیں، ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ اور پھر جب یہاں پر آتے مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے تو پھر لوگوں سے سوال کرنا شروع کرتے، مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اتکال ہے، یہ غلط بات ہے، یہ توکل والے نہیں، یہ اتکال والے ہیں، یہ اسباب چھوڑ کے آئے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ زاد راہ لے آتے، پھر اللہ پر توکل کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کا رزق محفوظ رکھتا ہے، اس میں برکت دیتا اور ان کا جو رزق ہے وہ ان کے لیے آسانی لاتا۔ تو یہ توکل کرنا چاہیے، اتکال نہیں کرنا چاہیے۔ اسباب جو ہیں وہ ضرور اپنانے چاہیے، اسباب ترک کر کے پھر توکل کرنا یہ اتکال ہے اور یہ گناہ بھی ہے اور یہ ہماری شریعت میں منع بھی کیا گیا ہے۔
تو جو رزق کے اسباب ہیں، جو بھی جس کے اسباب ہیں وہ اسباب اپنائے، پھر اپنے رب پر توکل کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ دعائے اللہ کریم ہم کو جو توکل کا صحیح حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا جو توکل ہے وہ مکمل طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی آپ دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کو توکل جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے۔ ویڈیو کو شیئر لازمی طور پر کیجئے گا تاکہ جو لوگ توکل کے بارے میں اتکال کر جاتے ہیں توکل کے ساتھ، وہ اس چیز سے بچیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا، سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔